بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عثمان آن لائن اکیڈمی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کورل ڈرا کا کورس سیکھ رہے ہیں، تو ہم پچھلے مینیو بٹ میپ کا ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا لیسن نمبر 13 میں۔ آج ہم لیسن نمبر 14 میں ٹیکسٹ مینیو کے متعلق پڑھیں گے۔ آج اس میں انشاءاللہ ٹیکسٹ مینیو میں جتنے بھی آپشن ہیں میں اس لیسن میں کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر رہ گئے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گا۔ تو پچھلا مینیو جو تھا بٹ میپ کا، وہ پکچر کے اوپر افیکٹ کرتا تھا، پکچر کے اوپر وہ کام کرتا تھا بٹ میپ کا جو مینیو، ٹھیک ہے۔ آج کا جو مینیو ہو ٹیکسٹ مینیو، وہ ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کرے گا، ٹھیک ہے، ٹیکسٹ اوپر ورک کرے گا یہ۔ تو چلو بڑھتے ہیں اپنے بنا ٹائم ضائع کیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر طرح کی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹیکسٹ مینیو میں کیا ہے، فارمیٹ ٹیکسٹ کا آپشن، کنٹرول ٹی اس کی شارٹ کٹ کی ہے۔ میں یہاں پر کچھ ورڈز اپلائی کرتا ہوں، مثلا آن لائن اکیڈمی میں نے اپنا چینل کا نام لکھا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں۔ تو یہ ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ فارمیٹ ٹیکسٹ یہ آپشن شو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آپشن شو ہو گئے، یہ ہائی لائٹ ہو گئے دوسرے بھی آپشن۔ تو میں فارمیٹ ٹیکسٹ پر پہلے فارمیٹ ٹیکسٹ، اس میں کیا ہے، اس میں آپ اپنا فونٹ چینج کر سکتے ہیں۔ فونٹ یعنی کہ اپنا فونٹ کون سا ہے، اس میں آپ فونٹ اپنا چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا یہاں سے فونٹ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر اپنا فونٹ چینج کر سکتے ہیں، جو بھی سائز جو بھی اپنا سٹائل دینا ہو تو وہ آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہاں سے کچھ بھی کر لو، یہاں پر اپلائی کر دو تو وہ فونٹ اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا سائز چینج کر سکتے ہو، سٹائل میں نارمل، اٹیلک اور بولڈ اٹیلک، تو اس طرح کچھ اس میں چینجنگ کر سکتے ہو۔ انڈر لائن، یہاں پر کچھ سنگل تھن ورڈ، یعنی کہ کچھ، یعنی کہ یہاں سے آپ لائن لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اسٹرائک کو یہاں پر آپ اسٹرائک کو اترا، یہاں پر آپ سنگل تھن، یہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہو نا، اور یہ سنگل تھک ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہاں سے آپ کچھ بھی آپ ورڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوور کورس میں آپ اوپر لائن لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپر کیس میں کیا ہے کہ اسمال کیپٹل، اسمال کیپس، یعنی کہ پہلا ورڈ یہ لفظ بڑے ہیں لیکن چھوٹے لفظ ان کے سائز چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آل کیپس کریں گے تو سارے بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں۔ پوزیشن، سپر سبسکرپٹ اور سپر سبسکرپٹ، یہاں سے آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور نان رہنے دو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے آپ اپنا فونٹ کا جو ڈیزائن وغیرہ وہ کیسا، میں اسے دوبارہ نن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نن میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا الائن، یعنی کہ آپ لیفٹ سائڈ میں رکھنا چاہتے ہو، سینٹر میں رکھنا چاہتے ہو، رائٹ میں، میں مثلاً سینٹر میں کرتا ہوں اپلائی تو پھر یہ سینٹر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اسے رائٹ میں کرتا ہوں پھر رائٹ میں چلا جائے گا، اگر میں اسے لیفٹ میں کرتا ہوں تو پھر لیفٹ میں آ جائے گا۔ فل جسٹیفائی اور فورس جسٹیفائی، یہاں سے آپ کچھ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ الائن میں یہ آ گیا۔ اور اسپیسز میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے کریکٹر میں اپنا اسپیسز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کریکٹر ہے ONLI، یعنی کہ ان کے درمیان آپ اسپیسز بڑھانا چاہتے ہو تو میں یہاں مثلا 5 اسپیس کر دیتا ہوں اور اپلائی کرتا ہوں، تو یہ دیکھو ان کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں 10 کرتا ہوں، ان کے درمیان 10 اسپیس کا فاصلہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو بڑھتا جا رہا ہے نا۔ اگر آپ ورڈ میں فاصلہ، مثلا آن لائن ایک ہے اور اکیڈمی دوسرا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 ورڈ ہیں، ان دونوں ورڈ کے درمیان آپ فاصلہ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہاں پر 100% ہے، اگر آپ 200% کر دیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا چینجنگ آئی ہے۔ یہ دیکھو ورڈ میں چینج، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں پر 50 کرتا ہوں یار
50. تو پھر دیکھنا اپلائی میں کرتا ہوں تو یہ دیکھو ان میں کمی آ گئی. ٹھیک ہے، اوپر والا کریکٹر میں، نچلے والا ورڈ میں. ٹھیک ہے، لائن میں آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر 200 کر دیں تو یہ دیکھو. ٹھیک ہے، اور یہ اسپیسز، الائن اور فونٹ، یہ میں تینوں آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو آپشن ہے، نیکسٹ ہمارا ایڈٹ ٹیکس، یعنی کہ آپ ٹیکس کو ایڈٹ وغیرہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ وہی الائن والا آپشن آ گیا. آپ یہاں سے الائنمنٹ آپ اس کی چینجنگ وغیرہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ یہاں سے سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں علاوہ آپ بولڈ وغیرہ کر سکتے ہو. اس کو ایسے بولڈ کر دو، اٹیلک کر دو، اٹیلک پہلے انڈر لائن لگا دو. ٹھیک ہے، اس طرح. اور یہاں سے اس کا فونٹ چینج کر دو، یہ ہے اس میں. اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے آن لائن اکیڈمی لکھا تو، اور اس سے میں یہاں پر آن لائن اکیڈمی پھر لکھ دیا. ٹھیک ہے، اسے اوکے کریں گے تو ڈبل آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایڈٹ میں یہ تھا آپشن. اور یہاں پر فٹ ٹو ٹیکسٹ پاتھ، فٹ ٹو فریم ٹیکسٹ، یہ دو آپشن ہیں. بہت اہم آپشن ہے، بہت دلچسپ آپشن ہے یہ. ٹھیک ہے، مثلا میں یہاں پر اس سے ختم کرتا ہوں. اسے میں نے ختم کیا اور یہ اکیلا رہ گیا. ٹھیک ہے، اور میں نے یہاں پر ایک گول سرکل لگایا اور میں اب اس پر کلک کیا اور اب فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ یہ آپشن اب شو ہو گیا. ٹھیک ہے، ہائی لائٹ ہو گیا. جیسے میں اسے پر کلک کرتا ہوں تو یہ اس پر یعنی کہ فٹ ٹو ٹیکسٹ پاتھ جو ہمارا پاتھ تھا اس کے مطابق یہ فٹ ہو گیا ہمارا جو آن لائن اکیڈمی ورڈز لکھا ہوا تھا تو اس کے بعد اس کے مطابق ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فٹ ٹیکسٹ ٹو فریم، تو یہ آپشن آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا میں نے یہاں پر ایک فریم سرکل فریم میں نے کھینچا یہاں پر، اور میرے پاس یہاں پر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. میں اس پر کاپی کر کے مثلا میں کرتا ہوں یار اتنا کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت کافی ہے زیادہ. اسے کاپی کیا میں نے اور یہاں پر پیسٹ کر دیا میں نے، اور یہ میرا ختم، اس سے ختم کر دیتے. اور یہ دیکھو یہ جو میرا پیراگراف بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. یہ میرا جو پیراگراف ہے اسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ہی فٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو آپشن شروع ہو گیا، فٹ ٹو ٹیکسٹ فریم. جیسے اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر فٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پورا اپلائی ہو جائے گا اس کے اوپر ہی. تو یہ آپشن تھا فٹ ٹو ٹیکسٹ پاتھ. ٹیکسٹ پاتھ بھی آپ کو سمجھا دیا میں نے، فٹ ٹو ٹیکسٹ فریم بھی آپ کو سمجھا دیا. ٹھیک ہے، آگے اگر الائن ٹو بیس لائن اور اسٹریٹ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، آگے ہمارا جو آپشن ہے اسے میں ختم کرتا ہوں، اسے بھی ختم کرتا ہوں. اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اور میں یہاں پر لکھتا ہوں آن لائن اکیڈمی لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اسے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کو شو ہوگا الائن ٹو بیس لائن اسٹریٹ ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ بیس لائن یعنی کہ بیس لائن کے اوپر تھوڑا یعنی کہ جو آگے پیچھے ورڈز ہیں وہ سارے ایک جیسے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس سے تو اور اسٹریٹ ٹیکسٹ، اس سے جو ٹیکسٹ یعنی کہ ٹیڑھے ہوں گے یا آگے پیچھے ہوں گے وہ اس سے اسٹریٹ ہوگی. یہ آلریڈی اسٹریٹ تھا اس لیے یہ اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ آپشن تو شو ہو رہا ہے لیکن یہ آلریڈی اسٹریٹ ہے اس لیے یہ اسٹریٹ شو ہو رہا ہے. اس کے اوپر اپلائی کر کے دکھاتا میں آپ کو زیادہ سمجھ آنی تھی، یا اس پر شو نہیں ہو رہا ہے. بیس لائن کا یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کی بیسک پر، یہ بیسک پر لائن پر بھی
آلریڈی ہے اور اسٹریٹ بھی یہ آلریڈی ہے، اس لیے یہ اسٹریٹ بھی اس طرح رہے گا، اور بیس لائن یعنی کہ یہ ورڈز جو ہیں ہمارے اس ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ کوئی ادھر ہوگا کوئی ورڈ ادھر ہوگا، تو آپ اسے لائن ٹو بیس لائن پر کلک کرو گے تو وہ ایک جیسے ہو جائیں گے، ایک ایک ساتھ ساتھ کمپلیٹ یعنی کہ صحیح بالکل شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح یہ ہے اسی طرح ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر تھوڑی میں فونٹ چینج کر دوں، یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا رائٹنگ ٹول، تو میرے خیال میں یہ ویڈیو کافی بڑی ہو جائیں گی، تو میں نیکسٹ ویڈیو میں یہ سارے آپشن کور کرتا ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، اور اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔